جوہری ایران، بم جو مشرق وسطی کو بدل چکا ہے۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ مشرق وسطی کے دل میں ایک خاموش جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ سونے کے اصول کے لیے نہیں، یہ جنگ تیل کی تلاش کے لیے نہیں، بلکہ یہ جنگ بقا کی جنگ ہے۔ اور یہ ایک ایسی دوڑ جو اتنی خاموش اور حساب کتاب سے بھرپور ہے کہ اس کے نتائج کئی دہائیوں تک گونجیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اب محض ایک مزاحمت نہیں کر رہا، بلکہ وہ طاقت کے اصولوں کو دوبارہ لکھ رہا ہے۔ بم اب اس کا ٹکٹ ہے جو اس کے ساتھ ایران عالمی سیاست میں اپنی جگہ یقینی بنانے جا رہا ہے۔ باب اول، اسرائیل کا جوہری سایہ۔ 1960 کی دہائی سے لے کے آج تک اسرائیل ایک گہرے راز کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ خفیہ جوہری ہتھیار کا ذخیرہ جو اس کے پاس ہے، اس میں 80 سے 2000 کے درمیان نیوکلیئر آرسنل موجود ہے۔ اس کا کسی نے معائنہ نہیں کیا، اس نے کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، اس کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا۔ صرف طاقت ہی حقیقت ہے۔ دہائیوں تک اسرائیل کی جوہری عہدیداری قائم رہی۔ اس نے مشرق وسطی میں حکمرانی کے اصولوں کا تعین کیا، فضائی حملے کیے، ایرانی سائنسدانوں کو قتل کیا اور خفیہ کارروائیاں کی۔ پیغام صاف تھا، ہم اس خطے کے بادشاہ ہیں، ہم کسی کے آگے گردن نہیں جھکا سکتے، ہم کسی کو جواب دہ نہیں، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے اور پوری دنیا ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن اب یہ عہدیداری ٹوٹ رہی ہے۔ ایران جو کبھی جوہری طاقت کے اس سائے میں دب چکا تھا، اب اسرائیل کی طاقت کو چیلنج کر رہا ہے، نہ صرف حکمت عملی سے بلکہ بقا کی جنگ لڑتے ہوئے۔ اسرائیل کی جوہری عہدیداری خاموشی میں پروان چڑھتی رہی، مگر اب وہ سائے جھٹکنے والے ہیں۔ ایران روشنی میں آ چکا ہے اور اس کا دنیا کو ایک طاقتور پیغام مل چکا ہے۔ اب کوئی بھی طاقت مشرق وسطی کی تقدیر کو قابو نہیں کر سکے گی۔ باب دوئم، ایران کو بم کی ضرورت کیوں ہے؟ دنیا نے 21ویں صدی میں ایک تلخ سبق سیکھا۔ جوہری ہتھیار چھوڑنا ہمیشہ احمقانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جب صدام حسین نے اپنے جوہری ہتھیار چھوڑے تو دنیا نے اسے امن کے لیے ایک قدم قرار دیا، لیکن امریکہ نے عراق پہ حملہ کر دیا اور پورا خطہ بحران میں مبتلا ہو گیا۔ غزافی نے 2003 میں اپنے جوہری پروگرامی منصوبے کو ترک کیا، لیکن 2011 میں نیٹو نے لیبیا کو تباہ کر دیا۔ لیبیا، شام، عراق، یہ سب ممالک ہیں جنہوں نے اپنے جوہری پروگرام ترک کر دیے اور پھر انہیں دھرم بھرم کر دیا گیا۔ ایران جو اس وقت سب کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے اس تلخ حقیقت کو سیکھ لیا۔ جو ممالک جوہری ہتھیار رکھتے ہیں صرف وہی محفوظ رہیں گے۔ ایران کا جوہری پروگرام حملے کا نہیں بلکہ بقا کا معاملہ ہے۔ یہ ایک حکمت عملی ہے جس کا مقصد ایرانی ریاست کی بقا اور اس کے اقتدار کا تحفظ کرنا ہے۔ ایران جانتا ہے کہ جوہری ہتھیار بھی وہ واحد چیز ہیں جو اسے مغربی ممالک اور اسرائیل کے حملوں سے بچا سکتے ہیں۔ اسرائیل کی جوہری طاقت کا جواب دینے کے لیے ایران کی جوہری طاقت محض ایک ہتھیار نہیں ہے، یہ ایران کی حفاظت کے لیے ایک کڑوی حقیقت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ایران صرف دوسرے ممالک کی میز پر ہے۔ باب سوئم، طاقت کے توازن کا بدلنا۔ خلیج دنیا کے سب سے قیمتی وسائل کا مالک ہے، سونا، تیل اور گیس، اور پھر بھی ایران اس کے لیے چپکے سے نگرانی کرتا رہا، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں سعودی عرب
بحرین اور یو اے ای نے اس کے گرد اپنے فوجی اڈے لگا رکھے اور خطے کی طاقت میں ایک عدم توازن پیدا کیا ہے، لیکن ایران کا جوہری ہتھیار اب حساب کتاب بدلنے جا رہا ہے۔ ایک جوہری ایران واحد ایسی رکاوٹ ہو سکتا ہے جو اسرائیلی فضائی حملوں کو روک سکتا ہے اور سعودی عرب کو بات چیت کے لیے میز پر لا سکتا ہے۔ یہ طاقت کا وہ توازن ہے جسے ایران شیعہ جمہوریت کا حق مانا جائے گا۔ ایران کا جوہری پروگرام خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طاقت کے توازن کو بدل دے گا۔ اس کے جوہری ہتھیاروں کے ذریعے ایران خود کو ایک مستقل قوت کے طور پہ تسلیم کرائے گا۔ ایران کا جوہری پروگرام صرف ایک فوجی ہتھیار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے جو ایک پیغام ہے کہ ایران کسی دوسرے ملک کی حکمرانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ باب چہارم، پابندیوں کا جال اور تصوراتی انکار۔ پچھلی دہائی سے ایران کی زندگی کا ایک مستقل حصہ پابندیوں کی نظر رہا۔ مغربی طاقت نے معیشت کو مفلوج کرنے کے لیے معاشی جنگ چھیڑے رکھی، عالمی منڈیوں سے تعلق منقطع کر دیا، تیل کی برآمد کو کم کر دیا گیا اور خوراک سے لے کے دوا تک ہر ضروری چیز تک رسائی روک دی گئی۔ لیکن ہر سینٹریفیوج کی گردش کے ساتھ ایران پلٹ کر وار کرتا ہے۔ دنیا صرف جوہری پروگرام کو دیکھ رہی ہے، مگر تہران کے لیے یہ مزاحمت کی علامت ہے۔ ایک ایسا وار جو ان قوتوں کے خلاف لیا جا رہا ہے جو ایران کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ یہ مغرب کو یاد دہانی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ایران کبھی جھکے گا نہیں۔ پھر دوست سے نستنز تک ایران کا جوہری ڈھانچہ خاموشی سے پروان چڑھتا رہا ہے، دنیا کی نگاہوں سے اوجھل لیکن انتہائی درستگی کے ساتھ۔ ہر نئی پیش رفت ایرانی ہنر، جدوجہد اور حوصلے کی گواہی دے رہی ہے۔ انہوں نے پابندیوں کے دور کو طاقت میں بدلا اور اس دباؤ کو ترقی کا ایندھن بنایا۔ باب پنجم، مزاحمتی محور کے لیے تصوراتی ڈھال۔ ایران اکیلا نہیں، اس نے مشرق وسطی میں طاقتور اتحادیوں کا ایک نیٹ ورک تیار کر رکھا ہے۔ غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، عراق میں ملیشیا، یمن میں حوثی اور شام میں اس سے قبل بشار الاسد کی حکومت۔ یہی وہ نیٹ ورک تھے جنہوں نے ایرانی حکمت عملی کو گہرائی بخشی، مغربی اثر و رسوخ کے خلاف مزاحمت کا باعث اور محور بنے۔ اب جبکہ ایران کے پاس جوہری طاقت ہے، وہ ان گروہوں کا تحفظ کر سکتا ہے۔ وہ گروہ جو اس کے خطے بھر کی حکمت عملی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اب یہ اتحادی صرف مورے نہیں رہے، بلکہ جوہری ہتھیاروں کی موجودگی میں انہیں ایک مؤثر تصوراتی ہتھیار بنا دیا ہے۔ ایک جوہری ایران سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ اسرائیل، سعودی عرب اور مغرب کو پیغام دے رہا ہے۔ ایران کے اتحادیوں پر کوئی بھی حملہ ممکنہ طور پر ایک جوہری رد عمل کو دعوت دے سکتا ہے۔ مشرق وسطی ایک ایسا خطہ بن سکتا ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی تباہ کن انجام لا سکتی ہے۔ باب ششم، پیٹرو ڈالر کا بحران اور برکس کا عروج۔ برکس سربراہی اجلاس۔ چینی یوان میں تیل کی تجارت، ایران اور چینی پرچم۔ امریکی ڈالر طویل عرصے سے عالمی تیل کی تجارت کا ستون رہا ہے، جو امریکہ کی مالی بالادستی کو یقینی بناتا ہے، لیکن چین، روس اور ایران کے عروج نے منظر عام بدل دیا ہے۔ ایک جوہری طاقت بننے کے بعد ایران پابندیوں سے بچ سکتا ہے اور پیٹرو ڈالر سسٹم سے باہر نکل سکتا ہے اور نئی تجارتی راہیں کھول سکتا ہے۔ ایران چین اور روس کے ساتھ مل کر ایک نئے معاشی نظام کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ جوہری قوت کے ساتھ اب ایران کو مغرب کے مالیاتی دباؤ کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ یوان، روبیل اور جہاں تک کہ کرپٹو کرنسی میں بھی تیل کی تجارت کر سکتا ہے۔
اس سے مغرب کی گرفت کمزور ہو جائے گی اور پابندیاں غیر مؤثر بن جائیں گی۔ ایران کا بم صرف فوجی ہتھیار نہیں، یہ ایک معاشی ہتھیار بھی ہے جو ان نظاموں کو چیلنج کرتا ہے جنہوں نے ایران کو دہائیوں سے تنہا کر رکھا ہے۔ باب ہفتم، خطرات، نظریات اور قیامت خیز امکانات۔ بات سیدھی سی ہے اور بات بالکل صاف ہے۔ جوہری ہتھیار خطرناک ہوتے ہیں، یہ تباہی کا پیغام رکھتے ہیں، جنگیں چھیڑ سکتے ہیں یا پوری آبادیوں کو مٹا سکتے ہیں، لیکن تاریخ نے ہمیں دکھایا ہے کہ جب دونوں اطراف کے پاس جوہری طاقت ہو تو دونوں ممالک رک جاتے ہیں۔ 1945 کے بعد کوئی مکمل جوہری جنگ نہیں ہوئی۔ ایران طاقت نہیں چاہتا، وہ عزت چاہتا ہے، طاقت کا توازن چاہتا ہے، باز رکھنے کی صلاحیت چاہتا ہے، اور بم جنگ کی دعوت نہیں، امن کا پیغام ہے۔ آخری باب، ایک نیا مشرق وسطی، ایک ایسا خطہ جو مغربی اثر و رسوخ اور صرف ایک جوہری طاقت کے تابع تھا، اب طاقت کے توازن کے دہانے پہ ہے۔ شطرنج کی بساط پلٹ چکی ہے اور اب کئی قومیں میدان میں آ چکی ہیں۔ امن کمزوری سے نہیں، طاقت سے آتا ہے، اور آج ایران کی یہ طاقت اس کے جوہری پروگرام کے مرکز سے پھوٹتی ہے۔ یہی طاقت اب مشرق وسطی کے مستقبل کو نئی شکل دینے جا رہی ہے۔ یہ صرف ایران کی بات نہیں، یہ اس دنیا کی بات ہے جہاں کمزور اب گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ یہ طاقت کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اور اس بم کی بات ہے جو اس پورے خطے کو تقدیر بدلنے میں مدد دے گا۔ ایسی ہی بے باک کہانیاں اور خبروں کے پیچھے چھپی سچائیوں کو ہم آپ کے سامنے ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ سبسکرائب